بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کی مشق حل کریں گے، الفاظ معنی پڑھیں گے۔ سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کی پڑھائی، وضاحت، شفیق الرحمان کا تعارف ہم پہلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کی مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی: موڈ کا مطلب ہے مزاج، باقاعدہ بدنما کا مطلب ہے قاعدے کے مطابق برا، لہجہ لمحہ، سوچ بچار سمجھ بوجھ، اعصابی کا مطلب ہے جسمانی اعضا، فکر معاش کاروباری فکر، خوشگلو خوبصورت بولنے والا، دامن کا مطلب ہے درمیان، افواہ جھوٹی خبر، کانے کا مطلب ہے قناعت کرنے والا، حجم موٹائی یا جسامت، حفظان صحت کے اصول، عقیدہ کا مطلب ہے ایمان، توہین کا مطلب ہے بے عزتی، نالا ناراض، کوہ ہمالیہ کا پہاڑ، مضحکہ خیز مذاق کے قابل، افواہ کا مطلب ہے جھوٹی خبر، نالو شیون آہ وزاری، پکے راگ پختہ راگ، الاپنا گانا، نکمے کا مطلب ہے نالائق، خوش طبع خوش مزاج، سرا گائے بھینس کی قسم کی گائے ہے، ننیہال نانا جان کا گھر، ددیال دادا جان کا گھر، بدی کا مطلب ہے بری، رخے روشن چمکدار چہرہ، شمع روشنی، چھریری کا مطلب ہے پھرتیلی، مشغلہ شوق یا پسندیدہ کام، جگالی کرنے کا مطلب ہے جانوروں کا چارے کو معدے سے لا کر منہ میں چبانا، نیم باز آنکھ کھلی، افق کا مطلب ہے آسمان، تکنا کا مطلب ہے دیکھنا، قیاس آرائیاں سوچ اور خیال، حافظہ کا مطلب ہے یادداشت، خوش نصیب خوش قسمت، نکما نالائق، دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ اور ازلی کا مطلب ہے شروع سے، تسلی بخش کا مطلب ہے اطمینان بخش، بردبار صابر۔ اب ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے سوالات جوابات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے جی، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کوا ہوتا ہے تو ہوتا ہے لفظ کا استعمال مذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدانی کوے سے حجم میں زیادہ بڑا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پہاڑی کوا باقاعدہ طور پر بدنما ہوتے ہیں۔ ویسے تو کوا کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے، لیکن پہاڑی کوے باقاعدہ طور پر بدنما ہیں۔ بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں اور اس قدر شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں، بلکہ اس میں سارا قصور ہمارے ادب کا ہے، کیونکہ ادب میں ہی زیادہ تر بلبل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں جی کہ بلبل کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ بلبل کے گانے کی وجہ کیا ہے؟ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے نہیں گاتی، بلکہ اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے، تو یہ ہر وقت اپنا دکھ کا راگ الاپتی رہتی ہے۔ بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا الاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں بناتی کہ ساز والے نکمے ہیں یا آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں۔ بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا اور تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ اکثر آپ نے جانوروں کا مشاہدہ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر منہ ہلاتے رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ بھینس اس لحاظ سے
انسانوں سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی۔ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں، اور مصنف کہتا ہے جی کہ 5-6 قسمیں ہی کافی ہیں۔ ویسے ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے کہ شکل صورت میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ الو کو کون پسند کر سکتا ہے؟ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو، یعنی جو لوگ فطرت کو زیادہ پسند کرتے ہیں الو کو وہی پسند کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ بے سود کا مطلب ہے بغیر فائدے کے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو پڑھا لکھا کے ان کی تعلیم و تربیت کرے کیا کرنا ہے، انہوں نے آخر کار رہنا الو کا الو ہی ہے۔ بلی کتنے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے؟ بلی 1 سال میں سدھائی جا سکتی ہے، لیکن 1 سال میں سدھائی جانے والی بلی کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنے لگا۔ یہ ہو گئے جی سوال، مختصر سوالات جوابات۔ اب سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ غلط درست کی نشاندہی کریں۔ کوے کی بڑی تیز نظر ہوتی ہے، واقعی کوے کی نظر تیز ہوتی ہے تو جملہ درست ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے، غلط۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت خوش رہتا ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، درست۔ الو شہروں میں رہتا ہے، نہیں، الو شہروں میں نہیں رہتا، کھنڈروں میں رہتا ہے، تو جملہ غلط ہے۔ بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے، جملہ درست ہے، بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے۔ اگلا سوال ہے جی سوال نمبر 3، کثیر الانتخابی MCQs۔ کوا گرامر میں ہمیشہ ڈیش استعمال ہوتا ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت ڈیش رہتا ہے، مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ کوا ڈیش نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ بلبل ایک ڈیش پرندہ ہے، بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔ ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی، سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کے بچے شکل صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں۔ الو کی ڈیش قسمیں بتائی جاتی ہیں، الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ صبح کا مطلب کا متضاد ہے شام، متضاد کہتے ہیں الٹ کو۔ سیاہ، سفید، تیز، سست، اصلی، نقلی یا مصنوعی۔ پکا، کچا، خراب، صحیح، درست۔ محبت، نفرت، روشن، تاریک۔ اعراب۔ اور آخری سوال ہے، مذکر اور مونث الفاظ الگ کریں۔ نظر ہوتی ہے، نظر مونث ہے۔ زندگی ہوتی ہے، زندگی مونث ہے۔ باورچی خانہ ہوتا ہے، مذکر۔ بلبل ہوتی ہے، مونث۔ گلاب، گلاب ہوتا ہے، مذکر۔ الو، الو ہوتا ہے، مذکر۔ راگ گایا جاتا ہے تو راگ مذکر ہے۔ آہ وزاری کی جاتی ہے تو آہ وزاری مونث ہے، اور مصلحت بھی مونث ہے۔ مذکر و مونث الفاظ الگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں تو اس طرح واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ مذکر ہے یا مونث۔ یہ ہو گئی سبق کی مشق۔ اس طرح ہمارا یہ چیپٹر نمبر 10 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔